السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ محترم سامعین و ناظرین اکرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے روزے کے حقوق اور فضیلت۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا حق ادا کرو۔ اگر ہم روزے کے حقوق کے مطابق روزہ رکھیں گے تو آپ دیکھنا کہ روزے دار کا چہرہ قیامت کے دن چودھویں چاند رات کی طرح روشن ہوگا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا حق ادا کرو۔ ہم حقوق روزہ سے غافل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ وہ روزے کا حق ادا نہیں کرتے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کا حق ادا ہو جائے ایسے روزہ رکھو جس کے صدقے میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہو جائے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر ہم ان حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کتنی برکتیں اور رحمتیں اور فضل و کرم نصیب ہوگا۔ روزہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ایک ڈال ہے، اس لیے روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت، چغلی، لڑائی جھگڑے وغیرہ کو چھوڑ دیں۔ روزہ انسان کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کرتا ہے۔ جب ہم حلال کھانے کو روزے کی حالت میں چھوڑ سکتے ہیں تو جھوٹ، چغلی، غیبت، لڑائی جھگڑے کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اگر ہم روزے کی حالت میں ان تمام برائیوں کو ترک کر دیں گے پھر دیکھنا دل پر خدا کے انوار برسیں گے، دل روشن ہوگا۔ پھر جو روزے کی لذت اور کیفیت آپ کو ملے گی اس کا لطف اور مزہ ہی اور ہوگا۔ روزے کو انہی حقوق کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ افطاری ٹائم 10 منٹ پہلے خصوصی طور پر اللہ رب العزت کے حضور تمام امت مسلمہ، امت محمدیہ کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹائم کی دعائیں قبولیت کے درجے پر پہنچتی ہیں، وہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تقویٰ، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ جس روزہ دار کو رب العزت کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ حاصل ہو گیا اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی مل گئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے دل میں تقویٰ ہے وہ قرآن سے فیض حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن پاک اپنے فیض کا دروازہ اس پر کھول دیتا ہے۔ فیض انہی لوگوں کو عطا ہوتا ہے جن کے دلوں میں ایمان کا نور موجود ہو۔ قرآن کا حسن تقویٰ اور پرہیزگار لوگوں کو دکھاتا ہے۔ جن کی آنکھوں میں خاک مدینہ کا سرما ہو انہیں ہی یہ حسن نظر آتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ متقی کے لیے وہاں سے اسے رزق عطا کیا جاتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تقویٰ نہ صرف اخروی فوائد بلکہ دنیاوی فوائد بھی رکھتا ہے۔ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں اور سرخرو فرماتا ہے۔ تقویٰ دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنے کا زینہ ہے اور یہ پرہیزگاری روزے کے حقوق پورے کرنے سے نصیب ہوگی۔ احادیث مبارکہ میں تقویٰ کے ساتھ روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ڈال ہے، ہمارا دشمن شیطان ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ کی رحمت سے دور رہیں۔ شیطان کے حملے روکنے کے لیے روزہ ڈال ہے۔ جو صحیح معنی میں روزے کے حقوق ادا کرتا ہے روزہ اس کے لیے ڈال بن جاتا ہے۔ روزہ خواہشات نفس کو
کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ یہ انسان کے اندر ہمدردی اور عاجزی پیدا کرتا ہے، انکساری پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں پر کنٹرول نہیں کریں گے تو ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ جب تک ہم روزے کی شرائط کو پورا نہیں کریں گے اس کی رحمت حاصل نہیں کر سکتے۔ روزے کے حقوق پورے کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں۔ روزہ اس وقت تک قبولیت کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا جب تک ہم اس کا حق ادا نہ کریں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ اس لیے ہمیں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ان سب باتوں پر عمل کریں۔ اگر ہم روزے کا حق ادا نہیں کریں گے اور روزے کے حقوق سے غافل رہیں گے تو سوائے رب العزت کی ناراضگی اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کے ہم کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ رمضان المبارک بہت ہی قیمتی وقت ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا تو وہ رب العزت کی قربت نہ پا سکا، وہ دنیا اور آخرت میں ناکام رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور قرب کو حاصل کر سکیں۔ ایک موقع دوبارہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ رحمتوں اور برکتوں اور اس کے فضل و کرم کی موصلہ دار بارش ہو رہی ہے، ظاہری اور باطنی رحمت برس رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ آئیں اپنی قوم کی طرف سے، تمام امت مصطفیٰ اور امت مسلمہ کی طرف سے اجتماعی توبہ کریں۔ توبہ زبان سے نہیں دل سے کریں اور روزے کے تمام حقوق اور لوازمات پورے کریں تاکہ ہمارا روزہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا سکے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محاسبہ نفس اور ایمان کے ساتھ روزے کے حقوق ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں اور رمضان المبارک کا جو مقصد ہے اس تک پہنچ جائیں۔ اور اگر ہم نے روزے کے حقوق ادا کر دیے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب اعمال ہمارے لیے آسان بنا دیے جائیں گے اور یہی اعمال رمضان المبارک کے بعد ہماری کامیابی اور کامرانی کا باعث بنیں گے۔ اس لیے اپنے دن اور رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزاریں تاکہ ہم رمضان المبارک کی تمام برکتیں، رحمتیں اور فضل و کرم لوٹنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔